آپ نے جو 2025 کا آخری پروگرام کیا تھا اس میں انڈیا پاکستان ریلیشنز پر بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ 2026 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان 3-4 روزہ جنگ ہوگی جو انڈیا شروع کرے گا اور اس کے بعد وہ پروپیگنڈا کرے گا کہ میں جیت گیا، تاکہ وہ عوام اپنے عوام کے سامنے 2025 کی شکست کا مداوع کر سکے۔ سر ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ نیوکلیر پاورز کے درمیان جنگ نہیں ہوتی، ہم نے دیکھی بھی نہیں کوئی ایسی جنگ ہوتے ہوئے، اور جب 2025 میں انڈیا نے کوشش کی تو کس طرح امریکہ نے، ٹرمپ نے اور دوسری طاقتوں نے اسے زبردستی روکا کہ وہ اس جنگ کو نہ بڑھائے جب پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا۔ کامن سینس تو اس بات کو نہیں مانتی کہ انڈیا دوبارہ کوشش کرے گا، لیکن چونکہ آپ کی اکثر پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں تو آپ کے پاس وہ کون سی ٹھوس باتیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے دس از مائی پرسنل ویو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ آئی ایم ناٹ اے ملٹری ایکسپرٹ، تو اس کا ملٹری ڈائمینشن کی طرف میں زیادہ توجہ نہیں دے رہا، میں ایک سیاسی طور پہ دیکھ رہا ہوں اور تاریخی طور پہ، کیونکہ تاریخ میں کیا ہوا جب اس قسم کی سچویشنز ارائز کی ہیں۔ دیکھیے لیٹ سٹارٹ فرام نریندر مودی۔ نریندر مودی ایک پاپولسٹ ایکسٹریمسٹ، ہندو ایکسٹریمسٹ پرائم منسٹر ہے جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا، وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، جسے انگریزی فرینچ کا لفظ ہے ریزون دیٹس the reason to be. That is his reason to be, his aggressive posture, especially vis-a-vis Pakistan and Muslims. That is the core essence of his agenda, جس کی بیسس کے اوپر وہ انڈیا کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹو اے ہندوتوا اسٹیٹ، نان سیکولر ہندوتوا اسٹیٹ، اینٹی مسلم، اینٹی مائنورٹیز، ایون اینٹی کرسچنس۔ تو یہ ان کا ایک ووٹ کیچر ہے۔ اچھا، اس سچویشن میں انہوں نے جو جنگ کی پاکستان کے اوپر، دی ایم واز ٹو شو اپ بریلینٹ وکٹری۔ یہ پہلی دفعہ نہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلے بھی سو کالڈ اسٹریٹجک اسٹرائکس والا کانسیپٹ بنایا تھا اور اپنی عوام کو بتایا تھا ہم اندر گئے، ہم نے جا کے ان کے وہاں ہم نے ان کے جو جہادی کیمپ تھے ان کو ڈسٹروائے کر دیا، یہ کیا وہ کیا، وچ از آل نان سنس۔ انڈین عوام کیونکہ میڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے، ہر بات ان کی مانتا ہے انڈین میڈیا، تو انہوں نے وہ پروپیگیٹ کر دیا کہ یہ نہیں بتایا کہ جہاز گئے اور ایمٹی جگہ پہ جا کے اور بم پھینک آئے اور اس کے بعد بھاگ آئے جلدی سے واپس، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے بعد پاکستان نے حملہ جو کیا تو وہ اس میں کیا نقصان ہوا انڈیا کا، کیا نہیں ہوا، بالکل اس کو گول کر گئے اور اپنی عوام کو یہی بتایا کہ جی ہم نے تو بڑا کامیاب اسٹریٹجک اسٹرائکس کی۔ اور میرا خیال ہے 80-90% ان کی عوام یقین کرنا بھی چاہتی تھی اور یقین کر بھی لیا۔ کوئی وہاں انڈیا میں یہ یقین نہیں کرنا چاہے گا کہ کہیں پاکستان میں ہیو ہیڈ دی اپر ہینڈ، یا جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے دیٹ از ناٹ دا ٹروتھ۔ سو آئی تھنک یہ دو فیکٹرز تھے، عوام نے مان لی بات، اور نریندر مودی صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ لو جی ایک چھوٹی سی چیز میں نے کی ہے، اس کے ساتھ مجھے اور بھی میری شہرت بنی ہے۔ نا یہ جو ایشو تھا جو سندور والا، یہ بھی اسی قسم کی چیز تھی، ان کا خیال تھا کہ they will be able to get away with it like they thought in the strategic strikes۔ مگر یہاں بہت نقصان ہو گیا۔ شروع میں تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ ان کا کوئی جہاز گرا ہے، وہ شروع میں تو وہ یہی کوشش کی کرنے کی کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ آئے تھے اور ہم نے پھر اٹیک کیا اور ہم نے ان کے ایئر بیسز کو اڑا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اور جب پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے تو ان کے اتنے 4 جہاز گرائے ہیں، تو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناٹ اے سنگل انڈین میڈیا پرسن واز ریڈی ٹو اکنالج، نہ ہی ان کی گورنمنٹ، اور وہ دنیا کو یہی بتاتے رہے کہ وہ کامیاب رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں نے تفتیش کی تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے دیٹ از کریکٹ اور انڈیا کے بیانیہ از ناٹ کریکٹ، یہاں تک کہ شاید پاکستان کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے 4 سے بھی زیادہ گرائے ہیں، مگر انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ زیادہ پرووکیشن ہو جائے گی، اور باقی جو گرائے ہیں ان کا ایویڈنس بھی ہمیں نہیں ملا، ہم جب مل جائے گا تو دیکھیں گے۔ 4 کی ایویڈنس ہے دیٹ وی کین پروو، تو ہم اسی کی بات کرتے ہیں، مگر انڈیا تو وہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، انڈین میڈیا تیار ہی نہیں تھا کرنے۔ جب میں نے اپنا ایک پروگرام کیا اور کہا کہ یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، جیسے سنگھ پورہ میں بھی انہوں نے اسی قسم کی حرکت کی تھی کہ یہ وائس پریزیڈنٹ وہاں اس وقت بہر کلنٹن آیا ہوا تھا، اور انہوں نے
خود ہی ایک آپریشن کر کے کوئی مار دیے اپنے بندے اور کہا کہ یہ پاکستان سے لوگ آئے ہیں اور پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کریں. اس سے بھی چیزیں یہ کرتے ہیں. پاکستان پاگل تو نہیں ہے کہ جب کلنٹن وہاں آیا ہوا اور اپنے بندوں کو کہے جا کے یہ کر دو. مگر انہوں نے یہی کوشش کی بتانے کی کہ جی پاکستان از بیہائنڈ اٹ. بعد میں یہ پتہ چلا اور ان کے اپنے ایک میجر جنرل صاحب ہیں جن کی انٹرویو ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے خود ہی کیا تھا. اس کے بعد ہم نے 3-4 لوگ بھی مار دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جنہوں نے یہ سارا میسیکر کیا تھا سکھوں کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سب جھوٹ. اینڈ دیٹ واز دا پریٹیکسٹ ٹو ڈو ادر تھنگس. تو اب یہ بھی میں نے تو یہی کہا تھا کہ آپریشن سندور جو ہے دس از اگینسٹ اے فالس فلیگ آپریشن, اور اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. بہت سے اب انڈین میڈیا کے لوگ, اسپیشلی انڈیپینڈنٹ انڈین میڈیا کے لوگ, اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا سوال کا جواب نہیں ملا, اس کا نہیں ملا, اس کا نہیں ملا. بہت سے سوال ہیں, میں اب کہاں جاؤں ادھر, بہت سے سوال ہیں جس کا جواب نہیں ملا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑ ہے, دال میں کالا ہے. دس از پروبیبلی اے فالس فلیگ آپریشن. اور پھر اتنی جلدی فالس فلیگ آپریشن کے بعد ایک آپریشن ماؤنٹ کرنا اور آپریشن سندور. ان کا یہ خیال تھا کہ بیکاز دے ہیو این اوور ویلمنگ ایئر فورس اینڈ دا بیسٹ فرینچ aircraft in the world, they think they will be able to dominate Pakistan. ان کو بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو مل کے جو کامن پلیٹ فارم جو بنایا ہے ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ پریسائسلی دس. دیکھیے پاکستان سویا ہوا تو نہیں تھا نا. جب یہ رافیل لے رہے تھے تو پاکستان کو پتا تھا نا کہ رافیل کی کیا کیپیبلٹی ہے, اور کیا پاکستان کے پاس از دیر اینی وے ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ دا رافیل اٹیک. 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر سے دور سے وہ فائر کرتے ہیں, آپ کے پر ریڈار وہاں تک پہنچتا نہیں ہے, تو آپ ان کو کیسے کریں گے؟ یہ تو نہیں تھا کہ جیسے پرانے زمانے میں بارڈر کے اوپر ڈاگ فائٹس ہوتی تھی. ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. وی نیو دے ہیڈ میٹیور میسائلس جو کہ بڑی لانگ رینج میسائلس ہیں ان کی, اینڈ دے ہیو لانگ رینج فائرنگ. تو یو نو وی نیو دیٹ. سو وی دیئر فور ان پریپریشن آف دی انڈین اپ گریڈنگ آف اٹس ایئر فورس, ہم نے بھی کچھ تیاریاں کی ہوئی تھی کہ ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز کو جوائن کر کے the sum of the parts is more than the parts itself. ہم نے وہ پلیٹ فارم ایک بنایا ہوا تھا of missiles, long range missiles, aircraft and early warning systems. سویڈن سے خریدے ہوئے تھے, کچھ چائنا سے لیے ہوئے تھے, which were guiding our missiles and our aircraft. So the India didn't realize کہ یہ انہوں نے اس قسم کا سسٹم بنایا ہوا. So they were caught off guard اور بڑے نقصان ہوئے. کچھ وقت لگا ہے وہاں یہ بات کو احساس ہونے میں عوام کو اور انڈین میڈیا کو کہ یار گڑبڑ ہو گئی. ہمیں ہمارے ساتھ جو کہانی بتائی گئی تھی, جو بیانیہ تھا, وہ تو غلط تھا. وی ڈڈ ناٹ اچیو اینی سکسیس. یہ تو آلموسٹ ہماری ڈیفیٹ ہی لگتی ہے. ہمیں تو پاکستان کہہ رہا تھا 4, ہم تو 1 مارنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا 7 نے. وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ 50 دفعہ تو وہ کہہ چکا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے گڑبڑ تو ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا لگی ہوئی ہے کہ وہ اتنی کھلی باتیں کر رہا ہے ہماری ڈیفیٹ کے بارے میں, اور ایک دم دنیا نے پاکستان کا بیانیہ مان لیا اور انڈیا کا بیانیہ بوتھ کہ ان کی ڈیفیٹ نہیں ہوئی, اور یہ کہ پاکستان نے یہ ٹیررسٹ بھیجے تھے. دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, دونوں چیزیں. تو انڈیا کی تو بہت نقصان ہو گیا ہے, اور نقصان سے مراد ہے نریندر مودی کی نقصان ہو گیا ہے. اب بہت سے ان کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں جو کہ سبھی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں نریندر مودی کا اتنا نقصان نہیں ہوا اینڈ سو آن. مگر بات یہ ہے کہ نریندر مودی کو احساس ہے اس بات کا کہ اب کہیں نہ کہیں تو بدلہ لینا پڑے گا, اسٹیبلش کرنا پڑے گا, اسپیشلی فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ فار ڈومیسٹک supporters کہ we are capable of winning and we are going to win. And my sense is کہ کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کو ہم نے پاز کیا ہوا ہے, ختم نہیں, پاز کیا ہوا ہے, کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر چلائیں گے ہم. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم صحیح ٹائم پہ سوچ سمجھ کے تیاری کر کے ہم آئیں گے, پھر ہم بدلہ لیں گے. آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. تو یا تو وہ کہتے ہیں نا ختم ہو گیا تو بات ختم ہو جاتی, پر نہیں. سو دیز آر دا ریزنز وائی آئی تھنک کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ سوچ سمجھ کے پوری تیاری کر کے اور وہ پھر کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے جس کے بیسس کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک لانچ کریں گے. پچھلی دفعہ تو ایک ہوا نا فالس فلیگ, اس کے درمیان اور آپریشن سندور کے درمیان کچھ گیپ بھی تھا. ٹھیک ہے, اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ گیپ ویپ کوئی نہیں ہوگا. ایک آپریشن ہوگا, کوئی کہیں گے لو جی پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا, اور اس کے بعد immediately they will attack our airfields and try کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو پلیٹ فارم کا, جس کے بارے میں کچھ انڈین کامنٹیٹرز بھی بڑی تعریف کر رہے ہیں, ملٹی پلیٹ فارم, تو وہ اس کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ یو نو دے ہیو دا میسائلس بوتھ سرفیس ٹو
surface missiles and air to surface missiles. تو اور ان کی لانگ رینج ہے. So in a surprise attack they might do that. So therefore my sense is that we need to be prepared for that. One of the reasons کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کریں گے اس وہ کریں یا نہ کریں, آج کریں یا کل نہ کریں یا پرسوں نہ کریں, ہمیں ہر وقت یہی assumption رکھنی چاہیے.